بھائی تھے اور انہیں کنویں میں ڈالا تھا. اس طرح سختی انہوں نے گزار کر وہ کسی قوم کے غلام بنے، کیا بنے، اور اس کے بعد اللہ نے انہیں مقام عطا فرمایا. مگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں پیدا ہوئے، 40 سال کا عرصہ گزرا. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا کہ میں نبی ہوں، مجھ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحی فرماتا ہے، قرآن احکامات آتے ہیں، تو لوگوں نے کیا کیا؟ جو دوست تھے دشمن بن گئے. ان کے تو صرف بھائی دشمن تھے، 10 تھے، سمجھے، ان کے تو صرف بھائی دشمن تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوست تھے وہ دشمن ہو گئے. جو رشتہ دار تھے انہوں نے رشتہ کاٹ لیا. جس ٹاؤن میں رہتے تھے مکہ شریف میں، ارے وہاں کے بزنس مینوں نے حضور سے رشتہ کاٹ لیا، تعلق کاٹ لیے، اور جو ان کے چچا تھے وہ بھی دشمنی پر آ گئے. ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، ہندا نے کیا کچھ نہیں کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے ظلم کیے. ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے، ایک عورت تھی باقاعدہ کچرا وغیرہ لے کر آتی، جیسے میرے حضور وہیں سے گزرتے، وہ عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دیا. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی جواب نہیں دے رہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو دیکھیے کہ ابو جہل طرح طرح کے ظلم کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ سخت بارش تھی، بجلی نکل تڑپ رہی تھی، بجلی بھی ہو رہی تھی. ایسے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے دروازے کو نوک کرتے ہیں. ایسے عالم میں سخت بارش کا ٹائم ہے، بارش ہو رہی ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے. ابو جہل کے گھر میں کچھ لوگ تھے. ابو جہل کھڑا ہوا اور کیا دروازہ کھولنے خود گیا اور کہا کہ جو آسائل آیا، جو مجھ سے مانگے گا میں اسے دے دوں گا. اس عہد کے ساتھ نکلا. گھر میں جو دوسرے لوگ تھے ان سے کہا کہ آج میرے دروازے پر جو سائل آیا ہے وہ جو مانگے گا میں اسے دے دوں گا. جیسے اس نے دروازہ کھولا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو دیکھا، ایسے زور سے نفرت سے بند کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھتکار دیا. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ حضور اس کے لیے بھی بد دعا نہیں فرماتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے ظلم ہوئے. صحابہ ابی طالب میں بھی رکھا، ان کو کتنے دن تک، 3 سال تک مکہ والوں نے بائیکاٹ کر کے رکھا کہ نہ وہ کسی سے بات کر سکتے ہیں، نہ کوئی ان کے پاس جا سکتا ہے. اتنا ہی نہیں، حضور کا جو نام لیوا ہوتا، جو حضور کا کلمہ پڑھتا، صحابہ کرام علیہ رضوان کو کیا ہے وہاں کی ریت پہ جلایا جاتا، وہاں کی ان کو آگ پر رکھا جاتا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں، تو ان کی پیٹھ کے بارے میں سنا کہ ان کی پیٹھ جو ہے پیچھے سے بالکل سفید ہو چکی ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یہ کیا ہے، اس کا ماجرا کیا ہے؟ تو صحابی نے عرض کی، عمر تمہیں کیا پتا کہ یہ کیا ہے؟ ارے یہ اس وقت ہماری پیٹھ جلائی گئی جب تم تلوار لے کر مکہ معظمہ میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے. ہمیں کیا ہے آگ پر لٹایا جاتا، کولسے پر لٹایا جاتا، اور ہم کو اس وقت تک لٹایا جاتا یہاں تک کہ ہماری چربی کی پگھلنے کی وجہ سے آگ بجھ جایا کرتی اور ہماری پیٹھوں کو اس طرح داغا گیا. آئیے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اب مدینہ شریف جا رہے، ہجرت کر کے جا رہے، مگر پھر بھی کفار و مشرکین ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ آرام سے نہیں بیٹھتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہے مدینہ شریف، وہاں پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں پر جنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ڈیفینس کرتے ہیں. جنگ بدر ہوتی ہے، جنگ احد ہوتی ہے، کتنی جنگیں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ فتح مکہ کا حکم ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فتح مکہ ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہزاروں صحابہ کرام کے ساتھ فتح مکہ کے لیے آتے ہیں، مکہ معظمہ کو فتح کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضور کو فتح بھی عطا فرما دیتا ہے. آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہے
اور تمام کے تمام جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا کرتے تھے وہ تمام کے تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیں. جو صحابہ کرام علیہم رضوان پر ظلم کیا کرتے تھے آج وہ لوگ بھی حضور کے سامنے ہیں. جو جنگ بدر میں لڑائی کے لیے آئے تھے آج بھی اس حضور کے سامنے ہیں، مجرم بنے کھڑے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ طلحہ حضرت عثمان بن طلحہ تھے، وہ ایسے شخص تھے کہ جن کے پاس خانے کعبہ کی چابی رہا کرتی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مکی زندگی کے دوران طلحہ سے کہا، عثمان بن طلحہ سے کہا کہ تم مجھے چابی دو، میں عبادت کرنا چاہتا ہوں. بولے کہ میں ہر ایک کو دے سکتا ہوں مگر میں محمد بن عبداللہ کو نہیں دوں گا. حضور نے فرمایا عثمان بن طلحہ اس دن تیرا کیا ہوگا کہ جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. کیا؟ جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کرتے ہیں عثمان بن طلحہ سے کہتے ہیں عثمان بن طلحہ چابی لاؤ. وہ جاتے اپنی والدہ کو کہتے ہیں کہ اب ہماری حکومت چلی گئی، اب ہماری حکومت چلی گئی، چابی دے دو، محمد بن عبداللہ کی حکومت آ گئی. تو والدہ نے کہا کہ میں چابی ہرگز نہیں دوں گا. ان کو کہا گیا، سمجھایا گیا. جب چابی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دی. اب تمام کے تمام حضور کے سامنے مجرم بن کر اپنے سروں کو جھکائے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کفار مشرکین کھڑے ہیں. حضور کا تو حق تھا کہ